ویسے تو ہماری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے کہ یار میری قدر نہیں لوگ کرتے، میں تو بڑی شے ہوں، لوگ میری قدر نہیں کرتے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سماعت کریں، اللہ کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر نہیں کی جتنی اس کی قدر ہونی چاہیے۔ جب ایک پانی کے گندے نطفے سے حضرت انسان کو بنایا، ہڈیاں بنائی، گوشت بنایا، خون بنایا، اعصاب بنائے، آنکھیں بنائی، کان بنائے، سماعت بنائی، بصارت بنائی، اور پھر دماغ بیچ میں رکھا جو بات سن کے سمجھتا ہے اور سمجھ کے اس کا جواب بھی بنا لیتا ہے۔ جی یہ اسی شاہکار کا کی تخلیق کی یہ صورت ہمارے سامنے ہوئی۔ کہتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو؟ پھر دلائل میں کہا کنتم امواتا، تم مردہ تھے، تم کوئی شے نہیں تھے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، قرآن پڑھا نا سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انسان پر ایک ایسا دور بھی آیا ہے جب یہ قابل ذکر شے نہیں تھا، اور بدقسمتی سے ایک ایسا دور بھی آنے والا جب اس کا ذکر نہیں ہوگا۔ حالانکہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کی دعا وجعل لسان صدق فی الآخرین، ہر بندے کی خواہش ہے وجعل لسان صدق فی الآخرین، یا اللہ میں جب چلا جاؤں نا تو لوگوں کی زبانوں پر میرا ذکر خیر جاری کر دے۔ سبحان اللہ۔ انسان پر دو دور ہے، ایک ہے کہ کوئی شے نہیں تھا، عالم ارواح میں تھا، اب عالم دنیا میں آیا ہے۔ کوئی ایسا کر جائے، کوئی ایسا عمل کر جائے کہ مر جائے تو لوگوں کی زبان پر رہے، قابل ذکر بن جائے۔ ہم اگر ادھر لاہور جائیں تو وہاں سیدی داتا گنج بخش رجویری کا مزار شریف ہے۔ انسان تھا، بندہ تھا، دو کان تھے، یہی آزاد ہے جو میرے اور آپ کے ہیں، لیکن شان کیا ہے کہ 1000 سال کے بعد بھی، 1000 سال کے بعد بھی اس کے مزار پر 38 کروڑ روپیہ صرف گلوں سے نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کھانے والے لوگ، کھلانے والے لوگ، نام داتا کا۔ سبحان اللہ۔ کہتے کتنے چلے ہو کہ داتا صاحب، وہ تو فوت ہو گیا، 1000 سال ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا، نتیجہ کیا ہے کہ آپ کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، آپ کوئی ایسا کر سکتے ہیں، آپ کے اندر صلاحیت موجود ہے، کیونکہ آپ کون ہیں؟ آپ تو عام بندے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، آپ تو خلیفہ ہیں، تو اللہ کے بندو آپ خلیفہ ہو تو کرتوت ہی خلیفہ والی کرو۔ یہ خلیفہ والی کرتوت ہے کہ بندہ پیسے کے لیے، روزی روٹی کے لیے زندہ پیدا ہوا اور کمائے کھائے اور مر جائے، نا 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 نا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی بندے پر دور آئے، بندے کو زندگی ملے اور بندہ بندگی ظاہر نہ کرے، اللہ کہتا ہے میری تخلیق کے مقصد کو پورا نہیں کیا۔ میرا بندہ ہے، میرا شاہکار ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے بنایا، جسم بنایا، پاؤں بنائے، ٹانگیں بنائے، یہاں تک بنایا کہ چہرہ بنانے لگے۔ اللہ نے کہا ٹھہر جاؤ۔ اللہ نے اپنے دست قدرت سے جیسے اس کی شان کے لائق ہے سبحان اللہ۔ آدم کا چہرہ بنایا۔ یہ جو آپ کا چہرہ ہے نا، یہ عام چہرہ نہیں ہے، اس کو ذلیل نہ کرو۔ یہ چہرہ اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے منع کیا، رسول اللہ نے فرمایا، جناب فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ مکے میں تھے تو بیویاں ہمارے کنٹرول میں تھی، ذرا دبا کے رکھی۔ مدینے آئے ہیں تو مدینے والے میں بیویاں بڑی لاڈلی رکھی ہوئی ہیں، ان کی طرف سے کہ ہماری بیویاں بھی خراب ہو گئی، ذرا پرواہ نہیں کرتی، اجازت ہے تھوڑی کو کوٹ شوٹ کر لیں، کوئی مارنے کی اجازت دے رہے ان کو، ذرا اپنے اس فریم کے اندر لائے نا، یہ فریم سے باہر نکل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مار لو لیکن چہرے پر نہیں مار۔ سبحان اللہ۔ چہرے پر نہیں مارنا۔ آواز نہیں مجھے آئی، چہرے پر کیوں نہیں مارنا بھائی؟
کیونکہ یہ چہرہ وہ ہے جس کی نسبت اللہ کے دست قدرت کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اور اس چہرے کی شان کیا ہے؟ آپ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا دعا مانگتے ہیں، اینڈ میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ. اوپر کیوں پھیرتے ہو ہاتھ پہ؟ آپ کئی ایسے جینٹل مین بھی ہیں جو ہاتھ پھیرتے ہی نہیں، وہ ایسے جو ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں. اور چہرے پر ہاتھ کیوں پھیرتے؟ سینے پر پھیر لو، یہاں ٹانگوں پر پھیر لو، منہ پر کیوں پھیرتے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو میں اس کے ہاتھ خالی ہاتھ اس کے لٹا دوں، مجھے حیا آتی ہے. سبحان اللہ. اور جب بندہ اس چہرے پر پھیرتا ہے تو بتاتا مالک یہ وہ چہرہ جو تو نے خود بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو میرے اعمال ٹھیک نہیں ہے، میرا کردار ٹھیک نہیں ہے، چہرہ تو وہ تیرے والا ہے نا. سبحان اللہ. اس چہرے کی لاج رکھ اور مجھے عزت دے، اس چہرے کی لاج رکھ مجھے رزق دے. کہتا ہے کنتم اموات، تم مردہ تھے تو احیاءکم، تمہیں زندگی عطا فرمائی. سبحان اللہ. گویا اللہ کہتا ہے میرا انکار وہ نہ کرے جو زندہ ہوا ہے، جس کو میں نے زندگی دی ہے وہ تو انکار نہ کرے. اللہ کہتا ہے ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دوں. اچھا زندگی کا کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہے کہ زندگی کیا چیز ہے، حالانکہ ہمیں زندگی کی حقیقت کا ادراک نہیں ہے کہ زندگی کیا شے ہے. زندگی لاجواب شے ہے. رسول اللہ کے دو صحابی تھے، میں آپ کو تھوڑا سا ایک راز کی بات عرض کروں. دو بھائی تھے، ایک بھائی شہید ہو گیا، دونوں صحابی تھے رسول اللہ. ایک بھائی شہید ہو گیا کسی جنگ سے، دوسرا بھائی 2 سال کے بعد فوت ہوا، لیکن شہید نہیں ہوا، کبھی فوت ہوا. جنازے پر لوگ باتیں کر دی یار وہ کتنا خوش نصیب تھا، وہ شہید ہوا، یہ بیچارہ شہید نہیں ہوا، اس طرح مرگ پڑی، کبھی موت آئی ہے. یہ بات رسول اللہ کے کان میں پڑی، غور سے سننا بات کہ یہ زندگی کیا چیز ہے. حضور کے کان میں بڑی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ تو شہید ہوا تھا اور یہ شہید نہیں ہوا. آپ نے فرمایا ہے کیا بات کرتے ہو تم کیا بات کرتے ہو؟ وہ شہید ہوا بڑا مقام ہے، لیکن اس کے شہید ہونے کے بعد 2 سال یہ زندہ رہا. یہ 2 سال کی نمازیں کدھر گئی؟ سبحان اللہ. 2 سال کے روزے کدھر گئے؟ 2 سال کا صدقہ کدھر گیا؟ 2 سال کی نیکیاں کدھر گئی؟ مطلب کیا ہے کہ جو آپ نیکیاں کرتے ہیں یہ نیکیاں آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہیں. سبحان اللہ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان رحمت اللہ قریب من اللہ. اللہ کی رحمت نیک بندے کے قریب ہوتی ہے. آپ نیکی کریں، آپ اللہ کے گوانٹی ہے. میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، مشکات میں حدیث ہے، رسول نے فرمایا کہ سخی السخی قریب من اللہ. سبحان اللہ. سخی اللہ کے قریب ہے. سبحان اللہ. یہ مولانا میرے قریب ہے، یہ حضرت میرے قریب ہے، مستثنی متصل اور منقطع کا ربڑ پڑا ہوا حل نہیں ہوا، لیکن بہرحال قریب ہے. یہ میں آپ کے قریب ہوں، آپ میرے قریب میں، وہ دور ہے آپ قریب ہیں. یہ قرب اور بعد کا ایک فاصلہ ہے، ڈسٹینس ہے. رسول اللہ نے فرمایا السقی قریب من اللہ. سبحان اللہ. سقی اللہ کے قریب ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ تو کہتا نحن اقرب علیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. پھر سقی فرمایا البخیل بعید من اللہ، کنجوس اللہ سے دور ہے. اس کا مطلب ہے سخاوت ایسا فعل ہے جس کے کرنے سے بندے کو اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کبھی اللہ کے قریب بھی گئے ہو کہ نہیں؟ اللہ اکبر. ابھی چند دن پہلے روزہ چھوڑا ہے آپ نے، رمضان ختم افطار ہوئی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ پاک میں تیرے ساتھ کلام کرتا ہوں، کلیم اللہ. ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. تو دعا کی پتہ نہیں سنی اس نے. اگر کوئی ایسی گھنٹی کی آواز آ جائے، میسج ہی آ جائے بھی ہو گئی، پہنچ گیا میسج، ہے کوئی ایسا طریقہ کہ آپ کو پتہ چلے کہ میں نے اللہ سے بات کر اللہ نے سن لی ہے؟ حالانکہ قرآن کے نبی رسالہ کا عبادی انی فإنی قریب. سبحان اللہ. بندہ جب میرے سے سوال کرتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں. موسیٰ کو اللہ نے کہا موسیٰ سن، تو مجھ سے بات کرتا میں فوراً تیری بات کا جواب دیتا ہوں، لیکن میں جب تیرے ساتھ کلام کرتا ہوں تو میرے اور تیرے درمیان 1
1000 پردے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان 1000 پردے ہوتے پردے اور حجابات سے میں تیرے ساتھ کلام کرتا ہوں، لیکن سن میرے حبیب کے غلام روزہ رکھیں گے، روزے کی وجہ سے ان کے ہون سفید ہو جائیں گے نا، رنگ زرد پڑ جائیں گے، میں 1000 پردے ہٹا دوں گا، اتنا قریب کر لوں گا، جو کہیں گے اسی وقت سنوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مطلب ہے؟ اللہ کا قرب کی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، جناب آدم علیہ السلام کو جب نیچے بھیجا، اللہ نے کہا آدم بتاؤ میری ہمسائیگی کیسی ہے؟ جنت میں جو رہتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور مسجد کیا ہے؟ اللہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، مسجد کیا ہے؟ جنت، جنت کی کیاری ہے، اور زمین کو جنت بنانے کا فارمولہ ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ایسی مجلس جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ بھی جنت کی کیاری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی آپ اپنے گھر کو جنت بنائیں، سبحان اللہ، اور خاص طور پر میاں صاحب کے والد گرامی گئے، ماں ہے، باپ ہے، یہ رب کا قرب ملتا ہے، باپ کے چہرے کو دیکھ لو۔